اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کینٹ پبلک ڈگری کالج برائے خواتین چنار ٹاؤن۔ میرا نام رخشندہ تبسم، مضمون اسلامیات جماعت 6 ششم، اور ہمارا آج کا عنوان ہے غزوہ خیبر۔ ابھی ہم سب سے پہلے غزوہ خیبر کا ایک پس منظر پڑھیں گے کہ عربی میں خیبر کا قلعے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ قلعہ استعمال ہوتا ہے۔ خیبر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قلعہ۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 320 کلومیٹر دور شمال کی جانب ہے۔ یہود کے بہت سارے جنگی قلعے تھے۔ ان قلعوں کی نسبت اس قلعے کو خیبر کہا جاتا تھا۔ ان قلعوں میں بہت سارے لوگ آ کر جمع ہوئے تھے جو کہ اسلام کے سخت دشمن تھے، اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ عرب کے دوسرے مشرک قبائل کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کیا جائے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سازش کا پتہ چلا تو انہوں نے محرم کی 7 ہجری میں خود اس کو قلعہ جمع کرنے کا ارادہ فرمایا، اور صلح حدیبیہ شامل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ 1400 صحابہ شامل تھے، 300 لشکر پیدل آ رہا تھا، 300 سوار تھے اور باقی سارا لشکر پیدل آ رہا تھا۔ خیبر میں یہودیوں کے 6 مضبوط قلعے تھے، جن میں سے 20,000 جنگجو موجود تھے۔ یہودیوں کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر ہو چکی تھی، اور انہوں نے اپنا تمام جنگی سامان اور رسد کا ذخیرہ اپنے ساتھ مضبوط قلعے نام میں جمع کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نام پر ہی قبضہ کر لیا اور چھوٹے چھوٹے قلعوں کو فتح کر کے مسلمانوں نے قلعہ کموز کا محاصرہ کیا۔ اس پر کئی بہادر صحابہ کمان میں فوجیں دے کر حملہ کروا دیا گیا، مگر 20 دن تک کوئی کامیابی نہ ہونے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں کل ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتا ہے۔ سب لوگ پریشان تھے اور خوش نصیب کو جانا چاہ رہے تھے۔ دوسری صبح حضور پاک نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکارا، اور ان کی آنکھیں شدید خراب تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا اور ان کو جھنڈا تھما دیا، جس سے کیا ہوا کہ حضرت علی اپنے لشکر کے ساتھ قلعے کے سامنے پہنچے اور مرہب کو زیر کیا، اور تلوار کی ایک ہی وار سے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد فتح خیبر کے اثرات آتے ہیں۔ فتح خیبر کے ساتھ یہود کی شرارتوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ نمبر 2، یہود کی شکست سے دوسرے کفار بالعموم کفار مکہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئے۔ اس طرح خیبر بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ فتح خیبر سے مسلمانوں کو بہت سا سامان غنیمت حاصل ہوا۔ یوں خوشحالی کا دور ختم ہوا، اور فتح خیبر ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ بنا، اور اس سے اگلے برس ہی مسلمانوں نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا، اور خیبر کی فتح سے شام کی طرف سے کسی ناگہانی حملے کا خطرہ اب باقی نہ رہا تھا۔ یہ تو ہے ہمارا غزوہ خیبر، جو انہوں نے بہت ہمت کے ساتھ لڑی۔ اب اس کے سوال جواب آتے ہیں۔ غزوہ خیبر کا پس منظر کیا ہے؟ یہ اس کا پہلے صفحے پہ پہلا ہی پیراگراف ہے، اور دوسرا سوال ہے فتح خیبر کے کیا اثرات ہیں؟ صفحہ نمبر 39 پہ آخری پیراگراف ہے، فتح خیبر کے اثرات۔ جیم ہے، خیبر میں یہود کتنی تعداد میں جمع تھے؟ تو یہ صفحہ نمبر 38 پہ دوسرا پیراگراف ہے۔ اور دال ہے، قلعہ کموز کس کے ہاتھوں فتح ہوا تھا؟ اس کا جواب بھی 38 صفحے پہ ہے، جو تیسرا آخری پیراگراف ہے، جس پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا گیا تھا کہ وہ اٹھیں، اور ان کے ہاتھ میں علم تھمایا تھا، اور انہوں نے پھر اس قلعے کو فتح کیا اور مرہب کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ قلعہ کموز کے سردار کا کیا نام تھا؟ قلعہ کموز کے سردار کا نام مرہب تھا۔ پھر اس کے بعد خالی جگہ
درست جواب پر نشان لگائیں. پھر ہے خالی جگہ پر کرنی ہے. پھر سامنے صحیح اور غلط فکروں کو صحیح اور غلط کا نشان لگانا ہے. اس طرح ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے. بہت آسان سا سبق ہے. غور سے پڑھیں گے تو ہر چیز بہت سمجھ میں آ جائے گی. اور اگر کہیں سے سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. اور میرے خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. سبق ہمارا بہت آسان تھا.